بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دور الدین الثابت فی العالم المتحول۔ ایک سوال ہے، بہترین سوال ہے، ہونا بھی چاہیے اہل دین سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ نظام، یہ کائنات متحول ہے، آئے دن اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، معاشروں میں تبدیلیاں، تہذیب میں تبدیلیاں، اجتماعی تبدیلیاں، ہر حوالے سے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو احکام دینیہ ہیں وہ ثابت ہیں، مستقل ہیں، دین قابل تبدیلی نہیں ہے، دین میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دین جو قابل تغییر نہیں ہے، جس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، دین کس کے لیے ہے؟ اس زمانے والوں کے لیے، اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ ٹھیک، اور زمانے کے جو لوگ ہیں، یہ جو کائنات ہیں، اس میں آئے روز مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو پھر ایک عالم جس میں آئے روز قسم و قسم کے تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں، ادھر وہ دین جس میں تبدیلی کا امکان نہیں، وہ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ سوال بہترین ہے، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے۔ سوال کو ذہن میں رکھیں، پھر آگے جواب چلتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ آپ سے، جو آپ دین کے ماننے والے ہیں، جو آپ توحید کے ماننے والے ہیں، جو آپ اسلام کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام آفاقی دین ہے، اس کرۂ ارضی پر بسنے والے ہر انسان کے لیے مستشکل کہے جی ٹھیک ہے ہم مان لیا، لیکن کرۂ ارضی میں اس نظام ہستی میں تو آئے روز قسم و قسم کی تغیر، تبدل، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو ایک غیر قابل تبدیلی مذہب دین وہ کیسے ایک اس چیز کی ضرورت پوری کرے جس میں آئے روز کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے؟ بہترین سوال ہے، سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا۔ آپ کہتے ہیں جو دین پیغمبر دے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگ گئی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زمانے میں آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سوال ذہن میں بٹھا لیں، جواب ایک حصہ انشاءاللہ آج، ایک کل۔ فرماتے ہیں یہ جو عالم ہے، یہ جو نظام ہستی ہے، بے شک آپ اس عالم میں سے آپ فقط انسان کو لے لیں، چونکہ ظاہر ہے یہ احکام تشریعی فقط انسانوں کے لیے ہیں۔ یہاں پر انسانوں کی ضروریات دو قسم کی ہیں، پوری توجہ۔ کچھ ہیں جو مستقل ہیں، کوئی بھی انسان اللہ کی اس زمین کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہے یا کسی کو نہیں مانتا، انسان من حیث الانسان، اس کو چھوڑو کس مذہب مسلک سے، اس کو نہیں، ہر انسان میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، وہ بندہ امریکہ کے آخری کنارے پر ہے، اس میں بھی وہ ہے، وہ پاکستان میں ہے، اس میں بھی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی گوش و کنار میں رہتا ہے، وہ چیز اس میں ہے ہی ہے۔
اور کچھ چیزیں ہیں کہ نہیں جو انسان من حیث الانسان میں متغیر ہوتی رہتی ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اب یہ طے ہو گیا کہ ہر انسان میں، ہمارا موضوع صرف انسان ہے، مسلمان نہیں، انسان، ہر انسان میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو ثابت ہیں، ہر وقت ہر انسان میں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے ہیں، اور کچھ ہیں جو غیر ثابت یعنی متحول ہیں، جن میں تبدیلی، تغییر علاقائی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے آتی رہتی ہے۔ ٹھیک، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاکذا دین میں بھی احکام دو قسم کے ہیں، کچھ احکام دینیہ ثابت ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نرم ہیں، جن میں تبدیلی آ سکتی ہے بقدر ضرورت، بقدر احتیاج۔ پس جیسے انسان میں کچھ چیزیں ثابت اور کچھ متحول، ہاکذا دین میں بھی اسی طرح ہے، کچھ ثابت ہیں اور کچھ نرم ہیں، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دور الدین ثابت، دور کہتے ہیں کردار کو، دین ثابت کا کردار ثابت ہوتا ہے متحول کے مقابل میں، کہ جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، اس کے مقابلے کہ وہ دین جو ثابت ہے، جس میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی، اس کا کردار فی العالم المتحول، اس متحول عالم کائنات میں کہ جس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اس عالم ہستی کو کہ جس میں آئے روز کوئی نہ کوئی تبدیلی، اور ایک طرف دین جو کہ بالکل ثابت ہے، اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اب اس دین ثابت کا اس عالم متحول میں کیا کردار؟ ٹھیک ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ مفسر قرآن آر اللہ مقامہ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، ما من مجتمع، کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے، الا انہ یحتاج الی القانون، مگر یہ کہ وہ معاشرہ قانون کا محتاج ہے۔ کیسا قانون؟ یفی بحاجاتہ الاقتصادیہ، جو اس کی اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرے، سیاسی ضرورتوں کو پورا کرے۔ عمرانیات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے معاشرتی رویے، انسان کی ابتدا، اس کا سائنسی حوالے سے اس کا جائزہ لینا، اس کی تحقیق کرنا، خوب ان کو پورا کرے۔ حقوق شخصیہ یعنی انفرادی حقوق، اجتماعیہ اور اجتماعی حقوق، ان چیز جو اس حوالے سے جو ان کی حاجات ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ خوب لِأَجْلِ أَنَّ الْقانون، کیوں قانون کے کیوں محتاج ہے ہر معاشرہ؟ اس لیے کہ یہ قانون ہی وہ ہے يُنَظِّمُ الْحَيَاةَ الْاجْتِمَاعِيَّةَ لِلْإِنسان، جو انسان کے لیے ایک اجتماعی زندگی کو منظم کرتا ہے، کہ ہر فرد علیحدہ نہ ہو، ہر فرد نہ ہو، بلکہ انسان کو ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دے کے دیتا ہے۔ یہ قانون ہوگا، ہم کہتے ہیں نا قانون سب کے لیے برابر، مراد یہ ہے کہ یہ قانون ہے جو ایک اجتماعی زندگی انسان کے لیے منظم کرتا ہے۔ خوب ٹھیک، والحیات الاجتماعیہ دائما، اور جو اجتماعی زندگی ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں، یکون فی مارحلۃ تخیر و تحول، تغیر و تحول، جبکہ یہ اجتماعی زندگی ہمیشہ تغیر و تحول کے مارحلے میں رہتی۔ کیا مطلب؟ اس میں ہمیشہ آئے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پس فلا بد من ان تؤخذ بنظر الاعتبار الحالات والظروف المتحولات، پر ضروری ہے کہ قانون ایسا لیا جائے، قانون ایسا ہو کہ جو ان تمام حالات اور تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر ان سب ضروریات کو پورا کرنے والا ہو۔ پوری توجہ،
ہر معاشرہ قانون کا محتاج، اور معاشرے میں آئے دن اجتماعی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو قانون ایسا ہو کہ جو ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کر، بے شک جو تبدیلی آتی رہے، قانون پھر بھی ان کی اجتماعی زندگی کو منظم رکھے، ضروریات پوری کرے، ایسا قانون ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ وفی العصر الحاضر، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یواجہ المجتمع، کہ ہمارا یہ معاشرہ یواجہ مواجہ ہے، یعنی ہمارا معاشرہ روبرو ہے، کس چیز کے روبرو ہے؟ بالتحولات ہائلہ، بڑے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، فی جمیع المیادین، ہر میدان میں، اقتصادی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، معاشرتی مسائل ہو، آئے روز ایک نئی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ فالانسان فی اشد الحاجت الی قوانین، تو بس انسان کو سخت ضرورت ہے ایسے قوانین کی، کچھ ثابتہ جو ناقابل تبدیلی ہوں، ثابت و متحولہ، اور کچھ ہیں کہ جن میں آئے دن تبدیلی ہو سکے، اس قسم کی۔ خوب، القانون ثابت، قانون ثابت کیا؟ ففی العصر الحاضر یقوم الخبراء بوضع قانون، دور حاضر میں ماہرین نے جو قانون ثابت بنایا ہے، انجام دیا ہے قانون، اس کو کہتے ہیں دستور، آئین۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں تو خیر آئین مذاق بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ آئین کے خلاف ہے، جو آئین کی خلاف ورزی کرے اس کو آرٹیکل 6 لگے گا، یعنی آئین وہ کیا ہوتا ہے؟ دستور، وہی آئین قانون ثابت ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسرا چاہیے القانون المتغیر، ایسا قانون کہ جس میں کوئی تبدیلی ہو سکے۔ فرماتے ہیں یقوم بوضعہ اعضاء البرلمان، یہ جو قابل تبدیلی قوانین ہیں، یہ پارلیمنٹ کے ارکان اس کو انجام دیتے ہیں۔ بوصفہم قوت تشریعیت منتخبہ، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان ایک منتخب قوت مقننہ ہے، یہ پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے کہتے ہیں منتخب قوت مقننہ۔ ٹھیک۔ وَهَذَا مَوْضِعُ نِقَاشٍ فِي مَوْضِعِهِ، اگرچہ یہ بھی اپنے مقام پر ایک محل بحث اور محل نقش ہے کہ آیا پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں، آیا ان کے امکان میں ہے وضع قانون، کہ وہ کوئی ایسا قانون بنا سکیں کہ جو معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ اس پر بھی بحث ہے کہ آیا یہ پارلیمنٹ کے ارکان کوئی ایسا قانون بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں، بہرحال وہ علیحدہ، ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ خوب، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر۔ فرماتے ہیں الاسلام والتطور القانونی، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف یہ قانونی تطور، یعنی تحول، تغیرات، یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں۔ یقال، کہنے والے کہتے ہیں ان الاسلام عبارت عن القوانین الثابتہ دونت قبل قرون، کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں، یہ سارے ثابت ہیں، یہ ناقابل تبدیلی ہیں، دونت قبل قرون، جو کئی صدیوں پہلے تب مرتب کیے گئے۔ فلا تفی بحاجات المجتمع المتطور، اور یہ جو تبدیل، یعنی جو تحولاتی معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں آئے روز تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ان کی ضروریات کو کئی سو سال پہلے بنایا گیا، یعنی وہ بنائے گئے اسلامی قوانین جو ناقابل تبدیلی ہیں، پورا نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْأَوْضَاعُ قَدْ تَغَيَّرَتْ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ تَغَيُّرًا حَائِلًا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال، اوضاع ہر علاقے میں جغرافیائی لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے، سیاسی حوالے سے، اس جدید دور میں جس میں تبدیلیاں آئی ہیں، تغیراً حائلاً، بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، فلا بد التغییر
فی المبادئ القانونیت ایضاً، تو ان ابتدائی قوانین میں بھی ضروری ہے کہ کوئی تبدیلی لائی جائے تاکہ بدلتے ہوئے حالات اور ضروریات کو وہ پورا کر سکے، جبکہ اسلام تو کئی سو سال پہلے آپ کہتے ہیں آیا تھا اور اسی وقت اس کے فارمولے اور قوانین بن گئے اور ہیں بھی ثابت الی آخری۔ یہ ہے ان کا سوال۔ وَلِلْإِجَابَةِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ لا بد لنا ان نتوجہ الى طبیعت التشریع الاسلامی۔ بہت پیارا جواب، توجہ فرمانی ہے کہ ضروری ہے کہ ہم تشریع یعنی قوانین اسلامی کے مزاج کی طرف متوجہ ہوں کہ شریعت جو قانون جب بنا رہی تھی یا جب بنے تھے، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ آیا زمانے سے ہم آہنگ ہے یا زمانہ کہیں اور چلا گیا اور قوانین شرعی کچھ اور ہیں؟ فَإِنَّ فِي الْقَوَانِينِ الْإِسْلَامِ أُصُولًا طِبْقَ الْمُقْتَضِيَاتِ الْفِطْرِيَّةِ ثَابِتَةً۔ لفظوں پہ غور۔ کچھ فطرت کے تقاضے ایسے ہیں کہ جو ثابت ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قوانین اسلام میں بھی، قوانین شرعی میں بھی کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قاعدے، کچھ شقیں ایسی ہیں جو انسان کی فطری تقاضوں کے لحاظ سے ہیں، اور وہ فطری تقاضا ناقابل تبدیل ہوتا ہے۔ کچھ قوانین اس بارے میں ہیں۔ وَأُصُولًا طِبْقَ الْأَوْضَاعِ الْمُتَحَوِّلَةِ، اور قانون اسلامی میں کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ شقیں ایسی ہیں کہ جو اس تبدیل ہونے والی وضع کے حوالے سے ہیں، یعنی دونوں قسم کے چیزیں موجود ہیں۔ وَهُنَاكَ سوال یقوم بِإِثَارَتِهِ الْمُنْكِرُونَ لِلدِّينِ، جو لوگ منکر دین ہیں، جو دین کے قائل نہیں، جو توحید کے قائل نہیں، وہ ایک سوال کو بہت اچھالتے ہیں۔ اثارہ ہوتا ہے اچھالنا، اٹھانا، یعنی وہ اس کا بہت شور و شرابہ کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ یہ سوال ہے کیف یمکن ان یعالج الدین الثابت لمشاکل المجتمعات المتحولہ، کہ دین ثابت ہے، آپ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین ثابت ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دین جو ثابت ہے، جس میں کوئی تغیر تبدل آ ہی نہیں سکتا، وہ کیسے اس تبدیل ہر روز آئے دن تبدیل ہونے والے معاشرے کی مشکلات کا تدارک کرے گا؟ معاشرہ کوئی بھی ہو، ہر معاشرے میں آئے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور آپ کہتے ہیں دین تو ثابت ہے، تو وہ کیسے اس تبدیل ہونے والے معاشروں کا تدارک کرے گا؟ عجاب عنہ العلماء بما یلی، علماء نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ پوری توجہ فرماتے ہیں۔ اولاً غور، ان اہم المسائل التي یواجہ بها الانسان ثابتۃ غیر متغیرہ، انسان کی بات، اور یہ مسلمان کی نہیں، کہ انسان جن مسائل کا روبرو ہے، جو اس کو مسائل پیش آتے ہیں، ان میں سے عام ایسے ہیں کہ جو ثابت ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ہر ایک کے لیے جو ہیں کرۂ ارضی کے کسی بھی جگہ پر ہو، وہ مسئلہ اس کے سامنے ہے، وہ سے روبرو ہے۔ کچھ ایسے ہیں۔ ثانیاً ان بعض القوانین الاسلامیہ، اور بعض قوانین اسلامی ایسے ہیں کہ جو متغیر ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ ثابت نہیں۔ پس ومن ہنا یتضح،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات اور واضح ہو گئی کہ ان الشریعۃ الاسلامیۃ تشتمل علی قوانین ثابتہ و مارنہ. اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسلامی قوانین سارے ایک جیسے نہیں ہیں، قوانین اسلامی میں کچھ ثابت ہیں ناقابل تبدیلی، وہ مارنا اور کچھ نرم ہیں. یعنی ہے یا صالحۃ للتطور ما حاجات زمان، کہ جیسے جیسے زمانے کی جو ضرورت بنتی جائے گی ان قوانین میں تبدیلی کی، تحول کی، تغیر کی صلاحیت ہے کہ وہ فارمولے، وہ قانون بھی زمانے کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں. سارے قوانین ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. خوب. پس انسان کو جو امور پیش آتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، کچھ ثابت اور کچھ متحول. احکام اسلامی بھی کچھ ثابت اور کچھ قابل تحول. ٹھیک. الامور ثابتہ فی الانسان، فرماتے ہیں انسان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثابت ہیں، ہر انسان میں ہیں. ان جو بھی لفظ انسان کا مصداق ہے یہ چیزیں اس میں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب ایک جیسے، سب برابر. یہ ہوتی ہے ثابت مقتضیات فطرت. ٹھیک. ایک فہرست مفسر قرآن آر اللہ مقامہ الشریف نے 30 چیزیں بیان کی ہیں، اور بھی بہت ہیں، پھر انہوں نے بہرحال اس پر اکتفا کیا کہ کم از کم بطور نمونہ 30 چیزیں کہ یہ ہر انسان میں ہیں، یہ نہیں کہ فلاں میں ہیں اور فلاں میں نہیں. اب آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں، ایک ہی بات ہے. فرماتے ہیں نمبر 1 جو ہر انسان میں ہے، انسان میں، مسلمان کی بات نہیں، ہر انسان میں. نمبر 1 حب الانسان لاولادہ ولوالدیہ واقربائہ، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے. ہر انسان کسی بھی معاشرے میں رہتا ہو، اس کا مطلب یہ انسان میں امر ثابت ہے. الاحتیاج الی الاکل والشرب عند الجوع والعطش، جب بھوک اور پیاس لگتی ہے انسان کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے. وہ کوئی بھی انسان ہو، یہ اس میں امر ثابت ہے ہر ایک کے لیے. حب الاصدقاء و بغض الاعداء، دوستوں سے محبت اور دشمنوں سے بغض، یہ ہر انسان میں ہے، ہر انسان میں. الحب لمن احسن الیہ، جو اس کی طرف احسان کرے اس سے محبت، والبغض لمن اساء علیہ، جو اس پر زیادتی کرے اس سے بغض. یہ بھی ہر انسان میں یہ امر ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہر ایک کے لیے ہے، وہ کہیں بھی دنیا کسی کونے میں رہتا ہو، جیسا بھی معاشرہ ہو. المیل الی الزواج للانسان سالم، جو بندہ صحیح و سالم ہے، مریض نہیں ہے، وہ شادی کی طرف، ازدواج کی طرف خواہش رکھتا ہے، میلان رکھتا ہے. طلب الاولاد من الزوج والزوجہ، زوج اور زوجہ سے، میاں بیوی سے کی اولاد کی خواہش ہر معاشرے میں، ہر جگہ ہے. یہاں کتاب پہ لفظ اولان لکھا ہوا ہے، اولان نہیں ہے، یہ لفظ اولاد ہے. حب الجمال، حسن کو محبوب، محبت کرنا، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، یہ انسان، ہر انسان کے لیے امر ثابت ہے. حب اللذت، لذات، جلب المنفع، دفع ضرر، لذت سے محبت، منفعت کا خواہش مند ہونا، ضرر کو دور کرنا، ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہر انسان میں یہ امر ثابت ہے، یہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں. یرید الاحترام من الآخرین، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اور لوگ اس کا احترام کریں. وَيُكْرَهُ التَّذْلِيلُ مِنْهُمْ، يَكْرَهُ التَّذْلِيلُ مِنْهُمْ، اور لوگوں سے اپنی تذلیل، اپنی توہین کو ناپسند کرتا ہے. وہ کسی بھی معاشرے کا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، ہر انسان میں یہ امر ثابت ہے. یحب ان یکون سالما غیر محتاج ویحب الریاسہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سالم ہو، درست ہو، صحیح ہو، محتاج نہ ہو. اور ہر انسان ریاست، بڑا ہونا، حاکمیت، وہ چاہے گھر کی ہو، محلے کی ہو، حکومت کی ہو، ملک کی ہو، دنیا کی ہو، پسند کرتا ہے. ہر انسان میں یہ ہے، یہ امر ثابت ہے. یحب العلم والکمال، ہر انسان علم اور کمال سے محبت کرتا ہے، یہ انسان میں محبت علم و کمال امر ثابت ہے. یکرہ ان یقال لہ جاہل والمسی، جاہل بھی کیوں نہ ہو، اگر اس جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو نادان کہا جائے، اس کو برا کہا جائے
اس کو ناپسند کرتا ہے. یہ ہر ایک میں ہے، وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، یہ امر ثابت ہے. یکرہ الموت الا فی بعض الحالات، ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے مگر بعض حالات میں. وہ جو لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ جاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں. لیکن من حیث الموت ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں. یطالب صحت والسکون، ہر انسان صحت اور سکون کا طالب ہے. اب طلب صحت یہ امر ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں. ہر انسان یہی چاہتا ہے. یکرہ الغلاظۃ ویتنفر عن الکثافات والقاذورات، ہر انسان گندگی، پلیدگی، غلاظت سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، کسی بھی معاشرے کا انسان ہو. اب یہ ناپسندیدگی اس گند سے، کچرے سے، غلاظت سے، یہ ایک امر ثابت ہے، ہر انسان میں ہے. یتاثر من الحر والبرد، انسان گرمی اور سردی سے متاثر، وہ چاہے کسی بھی معاشرے کے کسی حصے کا ہو. گرمی ہر بندے کو لگتی ہے، سردی بھی ہر بندے کو لگتی ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو امر ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کہ فلاں علاقے کا ہو تو گرمی نہیں ہوگی، فلاں کو لگے گی. نہ، گرمی سردی ہر ایک محسوس کرتا ہے. یحتاج الی النوم، ہر انسان من حیث الاحسان، انسان محتاج ہے نیند کا، کہ نیند چاہتا ہے. اب اس میں کوئی تبدیل نہیں، یہ اس میں امر ثابت ہے. لا یتوطل طفل مع شعر اللحیۃ والانسان، کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کی داڑھی بھی ہو، والاسنان، اور اس کے دانت بھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا کسی بھی معاشرے میں، پر یہ بھی اس کو امر ثابت ہے. بخیل حریص، انسان بخیل بھی ہوتے ہیں، حریص بھی ہوتے ہیں. واحیانا یکون سخی، اور کبھی سخی بھی ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہر معاشرے میں، ہر جگہ، ہر انسان میں یہ امر ثابت ہے. یرید ان ینال درجۃ المحبوبیت بین الناس، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں موسٹ فیوریٹ بن جائے، بہت محبوب بن جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اب کسی معاشرے کا ہو، ہر انسان میں یہ امر ثابت ہے. یرید الراحۃ دون التعب، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون میں رہے، تھکے نہیں، بس سکون سے سارا کچھ حاصل ہو جائے. یہ بھی ایک امر ثابت ہے. یحب ان یکبر الآخرون موقفہ ونظرہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا موقف ہے، جو اس کا چیز بیانیہ ہے، اس کو سارے قبول کریں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ محبت بھی امر ثابت ہے. لا یمکن ان ینام عند الاصوات المزعجہ، ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسی آوازیں جو بہت اونچی ہوں، شور شرابے والی آواز، کو اس کو نیند آ جائے. وہ کسی بھی معاشرے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، نیند نہیں آتی. اس کا مطلب یہ بھی اس کو ایک امر ثابت ہے. لا یمکن ان لا ینام 24 ساعہ کل یوم من دون، اگر کوئی بیماری نہ ہو، لا یمکن، یہ ممکن نہیں ہے کہ آئیں لا ینام یا ینام، کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے کبھی بھی نہ سوئے بغیر کسی وجہ کے، یا سویا رہے 24 گھنٹے بغیر کسی وجہ کے. ایسا نہیں ہے. الانسان غالباً لا یقدر ان یاکل 20 کلو من الماء والغذاء فی وقت واحد، عام طور پر، غالب طور پر ایک بندہ، کبھی کوئی 1 کروڑوں میں ایک ہو تو ہم اس کی بات نہیں کرتے. غالب انسان ایک ہی وقت میں 20 کلو کھانا بھی کھائے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پانی پی جائے، عام طور پہ ایسا نہیں ہے. یہ نہ ہونا یہ بھی امر ثابت ہے. المولود لا یتولد عن طریق فم الام واذنھا، اللہ نے جو نظام خلقت بنایا اس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے منہ سے یا کانوں سے پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اب یہ امر ثابت ہے. لا یتولد من دون زواج بین الرجل والمرأة، جب تک عورت اور مرد کی آپس میں شادی نہ ہو تب تک اولاد، بچے پیدا نہیں ہوتے. یہ نہ ہونا بغیر شادی کے یہ بھی امر ثابت ہے. لا یبقى الجنین فی بطن الام 10 اعوام، کہ ایک بچہ کئی سال تک شکم مادر میں رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی امر ثابت ہے. لا یتولد بعد 5 ایام من عقد نطفہ، نطفہ ٹھہرنے کے 5 دن کے بعد بچہ صحیح و سالم پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ نہ ہونا بھی امر ثابت ہے. یتنفر من اکل و شرب ما لا یحب، جسے وہ پسند نہیں کرتا اس کو کھانے پینے سے نفرت کرتا ہے، یہ بھی
امر ثابت ہے، تو پس ہر انسان میں بہت سارے ایسے امور ہیں جو ثابت ہیں، جو انسان من حیث الانسان ہر ایک میں ہیں، جن میں کوئی تغیر و تبدل تحول نہیں ہے۔ وہکذا یکون ہناک عشرات من الامور ثابتہ، بہت سارے دسیوں ایسے امور ہیں کہ جو ثابت ہیں، کہ جن میں کوئی تحول نہیں ہوتا، کوئی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہاں قد یطرأ علی احد من هذه الامور تغیرات فی نحویت الاستفادہ، یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات ان امور سے استفادہ کے طریقے میں تبدیلی ہو۔ نحویت کہتے ہیں طریقے کو۔ مثال دے رہے ہیں، سفر کرنا، انسان من حیث الانسان سفر کرتا ہے، ہر ایک میں، کسی معاشرے کہیں بھی ہو سفر کرتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہے، انہیں کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ اب سفر کیسے کرنا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بہت آسان۔ السفر وطی المسافہ قد یکون بالمشی، بسا اوقات انسان پیدل چل کے سفر کرتا ہے، او علی الابل، بعض اوقات اونٹ پر، بعض اوقات گھوڑے پر، او بسیارہ، بعض اوقات گاڑی پر، وطائرہ، بعض اوقات جہاز پر، ہے وہی سفر طے ہوتا ہے، لیکن طریقہ اس کے تبدیل ہوتے ہیں۔ یقوم الانسان بالدفاع، ایک امر ثابت ہے، امر ثابت یہ ہے کہ ہر انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، ہر انسان اپنا دفاع کرتا ہے، کسی بھی معاشرے کا انسان ہو، یہ امر ثابت ہے، لیکن وہ دفاع کیسے کرتا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اما بالجد، ممکن ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے کرے، او بالسیف، تلوار کے ذریعے کرے، او بالرصاص، گولی کے ذریعے کرے، واحیانا، اور بسا اوقات انسان اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ کرتا ہے بالقنبلۃ الذریہ، ایٹم، دوسرے کو ایٹم بم مارتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ سارے استفادہ کے ذرائع ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو امر ثابت ہے کہ اپنا دفاع، وہ ہر ایک میں ایک جیسا ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو قوانین شرعی ہیں کہ جن میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔